اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ ہماری آج کی جو آیات ہیں وہ ہم کریں گے سورۃ الرحمن۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی آیات کی تھی 45 تک، تو آج ہم انشاءاللہ 46 سے لے کر اور اس کی تقریباً 78 آیات ہیں، تو 78 آیات تک ہم اس کو آج کمپلیٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ایز یوزول ترجمے کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 46۔ و اور لیمن لیے اس کے جو خوفا ڈرا مقامہ کھڑے ہونے سے ربی ہی اپنے رب کے سامنے جنتانی دو باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 48۔ ذواتا افنان، ذواتا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوگا والے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا زو، پہلے پڑھا ہے زو کئی جگہ پہ آتا ہے، خالی اسی طرح سے لکھا ہوا آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں والا، اور افنان شاخوں، تو جیسے ہوتا ہے اس گھر میں رہنے والے یا والا، اس طرح کی سینس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، تو بہت سی شاخوں والے۔ افنان کا معنی ہوتا ہے شاخیں، گھنی شاخیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ان دونوں میں عینانی، عینان عین کی جمع ہے، جیسے ایک چشموں کو کہتے ہیں، تو چونکہ الف نون اینڈ پہ ہے تو یہ ڈول کا معنی دیتا ہے، اس کے معنی ہم تثنیہ میں کرتے ہیں دو، تو اردو میں جب لکھیں گے تو ہم کہیں گے دو چشمے تجریان۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تجریان اینڈ پہ الف نون آ گیا تو جاری ہیں، یعنی کہ وہ دونوں چشمے بہہ رہے ہیں، کنٹینیوسلی فلوئنگ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ان دونوں میں من کلی ہر ایک، فاکہتن فاکہہ ہمیں پتہ ہے پھلوں کو کہتے ہیں، میوے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میوے پھل، زوجان زوج بھی جیسے ہوتا ہے، زوجان زوج جو پتہ ہے دو، جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف مل کے ایک پیئر بنتا ہے، تو میوے جو ہیں یا پھل جو ہیں وہ دو دو قسموں کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متکئین، متکئین کا مطلب ہوتا ہے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ آپ پیچھے اپنے بیگ کے رکھ لیتے ہیں نا، سم ٹائم ہم اپنے کوئی چیز رکھ کے تو اس میں ہم ریکلائن کرتے ہیں، ایک طرح سے تھوڑا سا آپ ایسی پوزیشن ہوتی ہے، ریلیکسنگ پوزیشن ہوتی ہے، تو تکیہ لگائے ہوں گے اعلیٰ پر، فرشن فرشوں یا بچھونوں، بطائنہا بطائنہا بطائن جو ہے وہ ہوتا ہے استر۔ استر آپ کو پتہ ہوگا ہم سب کو کہ جو لوگ سٹیچنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نیچے استر لگانا، نیچے کپڑا لگانا، کرٹنز کے پیچھے بھی بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں لگا ہوا ہوتا ہے، پھر ہمارے کپڑوں کے نیچے بھی جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو استر کہتے ہیں۔ تو آگے ہا ہے تو ہا کی ضمیر کیا ہوگی؟ ان کے، یعنی کہ جو فرشوں یا بچھونوں کے ہوں گے ان کے جو استر ہوں گے پیچھے والے کپڑے، من استبرق وہ ہوں گے استبرق کا جو ورڈ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے ریشم کے لیے، دبیز ریشم، تھک ریشم، ایک تو ہوتا ہے نا بڑا سلکی سافٹ سلکی نرم سا بہت ملائم، یہ ریشم ہے جیسے دبیز قسم کا۔ کارپیٹ بھی آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے کہ کچھ کارپیٹ یا کچھ رگز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کا پاؤں ایک دم اب لگتا ہے کہ بہت کسی آپ نے موٹی چیز میں رکھ دی ہے کہ پاؤں آپ کا اندر جاتا ہے، اچھا لگتی ہے، اچھی فیلنگ آتی ہے نا، بنسبت اس کے کہ کچھ رگ ایسے ہوتے ہیں بالکل تھن سے کہ آپ کو پاؤں پہ کوئی کشن سا فیل نہیں ہوتا، تو یہ جو ہوں گے یہ تھک ریشم کے ہوں گے، جو ایک خوبصورتی کی علامت ہے، جو ایک سافٹنس کے لیے ہوتے ہیں۔ وجنا اور جنا جو ہے وہ کہتے ہیں میووں کو، پھل کو،
الجنتینی دونوں باغوں کے، دان جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے بہت زیادہ۔ تو جو بھی چیز جب جھک جاتی ہے اوپر سے تو وہ نیچے ارتھ کے قریب ہو جاتی ہے نا۔ اوپر اب چیزیں کچھ فروٹ ہیں، اب ہمارے بھی گھروں میں درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں فروٹس والے، تو کبھی آپ اس میں دیکھیں کچھ تو پھل ایسے ہوتے ہیں جو نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ اس کو اتار لیتے ہیں۔ کچھ پھل ہوتے ہیں جو اوپر اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں بہت اونچے کے، جس کے لیے پھر آپ کو کوئی سیڑھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جس سے آپ اس کو اتار سکیں۔ تو یہ والے جو درخت ہیں ان کی خصوصیات کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے جو پھل ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ ان میں قاصرات نیچے نگاہوں والی عورتیں، یعنی کہ نظریں جھکانے والی عورتیں، ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ الطرفی، الطرفی کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے قاصرات کا تو ہو گیا نا مطلب نگاہیں جیسے ان کی، اور طرفی نیچے کو، نیچے جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، لم نہیں، یتمس ہن، تمس سے ہے، تمس کا معنی ہوتا ہے چھونا، کسی کو ٹچ کرنا، کسی کے ساتھ ریلیشن رکھنا۔ تو ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کے ساتھ کبھی بھی ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے سیکشل ریلیشن شپ کے بارے میں جیسے آتا ہے ورڈ کہ ان کو اس سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، نہ انسانوں نے اور نہ ہی جنوں نے۔ سو یتمس ہن، نہیں ہاتھ لگایا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا اور نہ ہی جان کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد آیت نمبر ہماری ہے 58۔ کَأَنَّهُنَّ گویا کہ وہ، کاف ہے نا شروع میں تو اس کا معنی مانند کے اس طرح سے آ جاتا ہے، گویا کہ یا مانند کے یا جیسے وہ، الیاقوت، یاقوت اردو میں بھی ہم وہی ورڈ یوز کرتے ہیں، پتھر کے لیے آتا ہے بڑا خوبصورت پتھر یاقوت، والمرجان، اور مرجان ہم نے پیچھے دیکھا تھا پرلز کو کہتے ہیں، موتیوں کو۔ تو یاقوت جو ہوتا ہے بیسیکلی روبی ہوتا ہے، اور مرجان جو ہے یہ پرلز ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہل کیا، یا یہاں پہ آپ کیا بھی یا نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں آ سکتا ہے۔ ہل کیا جزاء بدلہ، الاحسان نیکی کا، اللہ سوائے، الاحسان نیکی کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَمِن اور اکٹھا ہی اس کو کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ ایک ساتھ ہی یوزلی آتا ہے، وَمِن دُونِہِمَا ان دونوں کے علاوہ، جنتان دو باغ اور ہیں، یعنی کہ ایک تو یہ دو باغ جن کا ہم نے ابھی پڑھا، اس کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ایک تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ بالکل ایک ہی ورڈ ہے، بس مدحامتان ایک ہی، بس اتنے سے آیت، اتنی چھوٹی سی آیت ہے، پورے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے یہ۔ اور دوسرا اس میں تجوید کا ایک رول ہے کہ یہ جو ہا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں مد ہے، اور مد کے فوراً بعد میم کے اوپر شد ہے۔ تو جب بھی ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ جس میں پہلے مد ہو اس کے بعد شد ہو، تو یہاں پر آپ نے اس کو 6 کاؤنٹ تک کھینچنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اکیلے میں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو تو آپ نے 6 کاؤنٹ تک اس کو کرنا ہے۔ تو مدحامتان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دونوں باغ گہرے سبز رنگ کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ان دونوں میں، عینانی دو چشمے ہیں، نضاختان جو ابل رہے ہوں گے۔ جیسے فوارہ ہوتا ہے نا، تو فوارے میں بھی آپ دیکھیں پانی کیسے نیچے سے اوپر تک آتا ہے اونچائی سے، اور اوپر سے گرتا ہے پانی نیچے، تو وہ معنی ہے یہاں پہ کہ ابل رہے ہوں گے چشمے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيہِمَا، ان دونوں میں، بار بار ہم دونوں دونوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں یہ دیکھیں الف ہے نا پیچھے اینڈ پہ، تو اس کا معنی جو ہو جاتا ہے تو دو کے معنی میں آتا ہے، ڈوول کے۔ دوسرا اس میں آپ دیکھیں زیادہ تر ہم جو چیزیں اب تک پڑھتے آ رہے ہیں ڈبل ڈبل کے سینس میں آ رہی ہیں، تفسیر میں ہم زیادہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ فیہما، ان دونوں میں، فاکہۃن، میوے یا پھل، ونخلن، اور کھجور، ورمان، اور انار۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن، ان میں، خیراتن، نیک سیرت عورتیں، حسان، بہت خوبصورت۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، حورم، حورن، حور تو ہمیں پتہ ہے، حور کو ویسے ہی آپ لکھ دیں گے حوریں، مقصوراتن، پردہ نشین، یا دوسرا معنی اس کا ایک ہوتا ہے روکی ہوئی۔ فی، میں، الخیام، خیام کہتے ہیں خیموں کو، تو اردو سے ملتا جلتا ورڈ ہے، مشکل نہیں ہونا چاہیے یاد کرنا، ڈیرے، خیمے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، لم، نہیں، یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ان کو، انسن، انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا، اور نہ ہی، جان، یہ والا ورڈ بھی جو ہے دیکھیں ملٹیپل ٹائم آیا ہے، اس کے اندر بھی وہی رول ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے ہم نے اس کو 6 ٹائم، 6 حرکہ لمبا اس کو کرنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے، کیونکہ پہلے مد ہے پھر شد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم کون کون سی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، اعلیٰ، اوپر، رفرفن، قالینوں، خضرن، خضر جو ہے سبز کو کہتے ہیں، گرین کلر جو ہوتا ہے، اور عبقری، عبقری کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت، نادر، ایک جیسے ایسی میک بلیو چیز کہ جو آپ نے کبھی تصور نہ کیا ہو، ایسی جیسے آپ بہت ہی نایاب یونیک قسم کی چیز جیسے ہوتی ہے، قیمتی بھی آتا ہے اس کا ورڈ، حسان، نفیس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ تبارکا، بہت بابرکت ہے، اسم، نام، ربی کا، تیرے رب کا، ذی، والا، الجلالی، جلال کہتے ہیں جلال والا، عزت والا، عظمت والا، والاکرام، عظمت والا، اور کریم۔ تو یہ جو یہاں پر ہمارا ٹرانسلیشن اس کا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف۔ تو تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 46 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ابھی آپ کو شاید تھوڑا سا یاد ہو کہ ہم نے جب اس کی پچھلی آیات پڑھی تھی تو ہم نے کہاں پر ختم کیا تھا؟ پچھلی آیات میں ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو مجرم جو جھٹلاتے تھے جہنم کو، جہنم کا انکاری تھے، جہنم کو جھٹلاتے تھے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ انجام ہوگا ان کا۔ جہاں پر پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ کیا کریں گے، پھر ہم نے کہا تھا یطوفو، یطوفو یاد ہے نا کہ یطوفو نا، اس میں وہ چکر کاٹیں گے طواف کی طرح، چکر کاٹیں گے کس کے درمیان؟ جہاں پہ وہ جس جگہ پہ ہوں گے جہنم میں، اور کھولتے ہوئے پانی کے چشموں کے درمیان، ایک طرف جب پیاس لگے گی ادھر بھاگیں گے چشموں پہ، جب پانی کھولتا ہوا ہوگا پیا نہیں جائے گا پھر واپس آئیں گے، تو وہ اسی طرح چکر کاٹتے رہیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے جو دیکھا تھا آیت 45 تک ہمیں پتہ چلا کہ یہ ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 46 سے دوسری طرح کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی لوگ ہیں۔ اب اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بس یہ بتا دوں کہ جنتی بھی جو لوگ ہوں گے نا، ان کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک خاص ہوں گے، ایک عام ہوں گے، یعنی کہ ایک خاص جنتی، ایک عام جنتی۔ اور یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے یہ بقیہ کی اب جو آیات ہیں اس میں ان دونوں کا کمپیریزن ہے. ایک جو خاص جنتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو بتایا جو ایک عام جنتی ہیں دونوں جنتی، لیکن ان کے دونوں میں ان کی رینکنگ، ان کے سٹیٹس میں فرق ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بقیہ آیات میں ہم بتایا کہ ان دونوں میں سائڈ بائی سائڈ کیا ڈفرنس ہوگا. آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور لیے اس کے جو ڈرتا ہے. کس چیز سے ڈرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے. تو جو یہ کام کرے گا یعنی کہ ڈرے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے قیامت کے دن، تو اس کے لیے اللہ نے ایک خاص ریوارڈ رکھا ہے. اور ریوارڈ کیا ہے؟ جنتان، 2 باغات ہیں اس کے لیے. 2 باغ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اور یہ خاص جنتیوں کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اللہ کا خوف یعنی کہ آپ کو ہر وقت اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں، میں چاہے انڈر گراؤنڈ چلی جاؤں، ٹنل میں چلی جاؤں، کہیں بھی چھپ جاؤں جا کے، میں اپنے اللہ سے بچ نہیں سکتی. اللہ ہر طرف مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر بات کو جانتے ہیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے جب انسان اتنی بڑی عظمت دیکھتا ہے کسی کی، کہ جب اتنی پاور ہے اس کی، تو آٹومیٹکلی اس انسان کے اندر اس چیز کی ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس کا ایک خوف آتا ہے. جب انسان کو یہ بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں میں اللہ سے بچ نہیں سکتا، تو پھر یہ چیز انسان کے اندر جو ہے چینجز لاتی بہت سارے. اسی طرح جب آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے اور مجھے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے اپنی ان چیزوں کا جو میں نے دنیا میں کی، یہ خوف جو ہوتا ہے یہ بہت پریشس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے بارے میں یہاں پہ بتایا کہ جو لوگ یہ خوف رکھیں گے یا رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باغات رکھے ہیں. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جیسے ریکگنائز کیا ہے کہ ہاں جو بھی یہ کرے گا تو پھر اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ خوف جو ہوتا ہے انسان کو حرام سے بچا سکتا ہے، انسان کو نیکیوں کی طرف لے کر آ سکتا ہے، کہ انسان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر دیکھیں انسان کبھی بھی اپنی غلط عادتیں، غلط حرکتیں جو ہیں نا وہ چھوڑ نہیں سکتا. سورہ نازیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ریوارڈ کیا بتایا کہ 2 باغات ہیں، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جو لوگ دیکھیں لوگوں سے ڈرتے ہیں، بندوں سے ڈرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے دل میں زیادہ تر خوف کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا بہت خوف ہوتا ہے. جتنا حالانکہ ہمیں اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں. اکثر اس کا ذکر ہم کیسے کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا پھر لوگ کیا کہیں گے، نہیں میں نے اگر ایسے کیا تو لوگ باتیں کریں گے، میں نے اگر اپنا پردہ شروع کر دیا پھر سب لوگ میرے پہ ہنسیں گے، سب لوگ میری باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے دعوتوں میں نہیں بلائیں گے، میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. یا پھر اور بہت سی جیسے کوئی چیزیں ہیں، آپ نے اپنے فنکشنز ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ جب انسان لوگوں سے ڈرتا ہے تو پھر دیکھیں ان کے سامنے جب وہ گناہ کرنے کی ہوتی ہے تو انسان ہوتا ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو میری سب میں عزت چلی جائے، کہ میں اگر ان کے سامنے کوئی کام کروں گا، برا کام کروں گا تو میری ایک ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے بڑا اچھا پریٹینڈ کرتا ہے. پھر ایسے لوگ جب گناہ بھی کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی لوگ دیکھ نہ سکیں. لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہیں پھر کر سکتے، اکیلے میں کریں گے لوگوں سے چھپا کر.
لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی جب ہوگا تو وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، ریگارڈلیس آف کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ ہے، من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ جو بھی کوئی رحمان سے ڈرتا ہے اس کا خوف رکھے گا بالغیبی، تنہائی میں، اکیلے میں، تو پھر خوشخبری ہے اس کے لیے مغفرت کی اور اجر کریم، بہت بڑا اجر۔ اس سورہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آیات میں دو دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، اسی سینس میں یہاں پر بھی جو بات آئی جا رہی ہے وہ دو باغات کا ذکر ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا ہے نا کہ دو باغات ان کو ملیں گے، حالانکہ بات یہ ہے کہ ہر جنتی کو تو کئی باغات ملیں گے، لیکن اس کی سینس میں یہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے بخاری کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہوگا، دو باغ جو ہیں وہ سونے کے ہیں اور ان میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب سونے کا ہوگا۔ تو اب ایک اور حدیث میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چاندی کے باغ ہیں نا، دو چاندی کے باغ، یہ وہ ہوں گے جو عام جنتیوں کے لیے ہوں گے، جو میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ جنتیوں کی دو قسمیں ہیں۔ تو جو عام والے جنتی ہوں گے ان کو چاندی کے باغ ملیں گے، اور جو خاص جنتی ہوں گے ان کو سونے کے باغ ملیں گے۔ آیت نمبر 47 میں وہی جو آیت رپیٹ ہو رہی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 48 میں کہا جا رہا ہے گھنی شاخوں والے، یعنی کہ اب یہ جو اس میں ورڈ یوز کیا ہے نا، افنان، افنان کا جو معنی ہے یہ فنن سے نکلا، فنن کی جمع، اس کو کہتے ہیں موٹی اور لمبی شاخ، یعنی کہ یہ جو دو باغات کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ باغ ایسے ہیں جن میں گھنے درخت ہیں، لمبی لمبی ٹہنیوں والے۔ اب یہ دیکھیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ٹہنیوں کا ذکر کیوں کیا درخت کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے ایسا درخت دیکھا ہو کہ جس کی سٹیمز پوری اوپر سے کاٹ دی ہوں تو وہ درخت کیسا لگتا ہے، ایک ایسے ڈنڈا سا ایک کھڑا ہے، یہ جل جاتے ہیں کبھی ٹریز کسی ایریاز میں آپ نے دیکھیں پورا باغ ہی جل گیا تو وہ کس طرح ایک ڈنڈے ڈنڈے کھڑے لگتے ہیں، بالکل بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ تو ٹہنیاں جو ہوتی ہیں نا یہ درخت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو علیحدہ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 49 تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 50 ان دونوں باغوں میں، اب آگے مزید ان کی ڈیٹیل بتائی جا رہی کہ یہ جو دو باغات کا جو خاص جنتیوں کے باغ ہیں، ان کے اندر دو چشمے ہیں جو بہتے رہتے ہیں، یعنی کہ کنٹینیوسلی فلوئنگ، ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈرائی ہو گئے۔ اب جیسے ہمارے تو اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت سی جگہوں پہ چشمے آتے ہیں پھر تھوڑے ٹائم کے بعد وہاں سے پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو چشمے ہوں گے یہ کبھی بھی سٹاپ نہیں کریں گے، یہ آلویز فار ایور فلوئنگ ہوں گے۔ اور یہ ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دو چشمے ہوں گے نا، ان کے نام ایک تو ہوگا تسنیم اور دوسرا چشمہ جو ہے وہ سلسبیل ہے، تو یہ دو چشمے جو ہوں گے یہ وہاں سے بہ رہے ہوں گے اور یہ کبھی بھی خشک نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 51 میں بھی پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہاں سے لے کر اینڈ سورہ تک یعنی کہ 78 آیت تک، یہاں سے آخر تک جو اعلیٰ کا ورڈ آیا ہے جس کے معنی ہم نے دیکھے تھے کہ نعمت سے لیا گیا تھا، تو یہاں سے لے کے آخر تک میں اس کے معنی دو میں ہیں، دو چیزوں میں نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ کی قدرتوں کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے یہاں سے آگے تک جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے جو آیا ہے تو اس میں یہ دونوں معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ اب دونوں معنی اس میں آئیں گے آگے والی آیات میں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی نعمت، یہ دونوں چیزیں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مزید اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان جنات دو باغات کے بارے میں کہ ان دونوں باغات میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، یعنی کہ جو بھی فروٹ آپ کو وہاں پہ ملے گا اس ہر فروٹ کی دو دو ٹائپس ہوں گی، تو یہ یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ورائٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسی ہوں گی دو قسمیں، اب اس کے بارے میں کوئی ہمیں کلیئر تو نہیں پتا، لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ ایک اسمپشنز ہیں، جیسے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نمبر 1 کہ
ایک چیز جو ہے وہ ڈرائی فروٹ ہوگا اور دوسری چیز ہو سکتا ہے فریش فروٹ ہو. اسی طرح اور کیا ہو سکتا ہے کہ دو پھل دیکھنے میں، ساخت میں، اپنی اپیرنس میں ایک ہی جیسے لگیں، لیکن جب آپ ان کو کھائیں تو دونوں کا ذائقہ فرق ہو. تیسری چیز اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ٹائپ تو وہ ہوگی جو انسان دنیا میں کھاتا تھا، تو وہ اسی طرح کے سملیرٹیز بالکل ویسے ہی، جیسے کیلا آپ کھاتے ہیں تو کیلا آپ دیکھتے ہیں تو کیلا وہاں بھی ویسا ہی لگے گا، مینگو آپ دیکھتے ہیں مینگو ویسا ہوگا، گریپس ہیں تو وہ والے ہوں گے فروٹس جن سے انسان فیملیئر ہوگا. اور دوسری ٹائپ وہ ہوگی کہ ایسے پھل ہوں گے جو انسان نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کیا چیز کے خیال میں بھی نہیں کبھی آیا ہوگا. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے خاص رکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں. آیت نمبر 54، جنتی لوگ ایسے بچھونوں پہ تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. ریشم یعنی کہ سلک. فراش کا ورڈ جو ہے نا یہاں پہ یہ ہے سونے کے لیے، جیسے کوئی سلیپنگ پلیس، کوئی جگہ ایسی بچھائی ہوئی چیز جس کے اوپر آپ رکھ کے کوئی گدا کوئی چیز ہم سوتے ہیں نا، میٹرس رکھتے ہیں اس طرح کی. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایکچوئل فیبرک کی بات نہیں کر رہے ٹاپ لیئر، یہ بات کی جا رہی ہے استر کی جو نیچے لگایا جاتا ہے، انڈر گارمنٹ جو اس کی انڈر لائننگ ہوتی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اس کے جو نیچے والی لائننگ جو ہے وہ اتنے خوبصورت اور نرم ریشم کی ہوگی، تو پھر امیجن کریں کہ جو لائننگ کے اوپر ہوگا ایکچول جو لیئر ہوگی اس کا کیا حال ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا جو ٹاپ لیئر اس کی ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے سرپرائز رکھ دیا کہ یہاں پر آپ کو نچلا ہی بتا کے انسان کو ایک طرح سے کر دیا کہ اب انسان غور و فکر کرے کہ جب نیچے والی لیئر اتنی ہے تو پھر اوپر والی کتنی خوبصورت ہوگی. اور دوسری بات کیا کرتی ہے ایسی چیز کہ جب آپ اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا کر پھر آگے والی ڈیٹیل کو ہائڈ کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے انسان میں شوق بڑھتا ہے، ایک سسپینس آتا ہے انسان میں کہ نہیں پھر اگر یہی اتنا خوبصورت ہے تو پھر اصل کیا ہوگا، اوریجنل جو اوپر والا ہے وہ کیا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا. پھر آیت نمبر 50، اچھا نہیں اس میں ہم یہ تھوڑا سا بھی ایک اگلا ورڈ بھی ہے استبرق. استبرق جو ہے وہ دبیز ریشم تھک سلک جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استر ہوگا، استر کے نیچے لگا ہوتا ہے. تو اس کا جیسے رگ سے بھی کارپیٹ سے بھی میں نے آپ کو اس کا کہا تھا کہ جیسے کارپیٹ پہ بھی آپ کو وہ کارپیٹ چلنے میں اچھے لگتے ہیں جو تھک ہوتے ہیں، آپ ان پہ پاؤں ہی رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کتنے کسی گدھے پہ آپ نے جیسے پاؤں رکھ لیے. اور اس میں کیا ہوگا، ان کے پھل ہوں گے دونوں باغوں کے جو بالکل قریب ہوں گے. یعنی کہ قریب کیسے، کوئی چیز آپ کے آتی ہے کوئی قریب آئے گی نیچے تو تب جب آپ کے اوپر جھکی ہوئی ہوگی تو ان کے پھل اگر آپ کے قریب ہوں گے تو اٹ مینس کہ وہ پھل جو ہیں وہ شاخوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے. اتنی ایزی ایکسیس ہوگا کہ انسان بالکل آپ کے ارادہ ہوگا کھانے کا دل کرے گا تو وہ آپ کے منہ میں آ جائیں گے خود ہی، اتنے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ جو جنا کا ورڈ ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یوز کیا ہے جنن جنتینی دان، تو جنا کا جو ورڈ ہے یہ ایسے پھل کو کہتے ہیں جو پک کر چننے کے لیے تیار ہو، یعنی کہ ریڈی ٹو بی پکڈ. اتنا وہ بالکل فروٹ رائپ ہوا ہوا ہے کہ آپ بس جائیں ہاتھ لگائیں تو وہ فروٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس بھی نشانی یہی ہوتی ہے نا، جب ہم اپنے ہمارے لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ جا کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، جیسے ہی آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، وہ فروٹ جو ہوتا ہے خود ہی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اتنا جب وہ رائپ ہوتا ہے. اور اگر وہ پوری پراپرلی رائپ نہیں ہوتا پھر آپ کو زور لگانا پڑتا ہے اس کو اتارنے کے لیے. تو اس طرح سے وہ ہوں گے کہ بالکل پک کے جو ریڈی ہو جاتی ہے تیار ہو جاتے ہیں فروٹس جو ہیں ان کو کہتے ہیں جنا. دان کا معنی ہوتا ہے چھوکنے والا، چھکی ہوئی چیز. آیت نمبر 56 میں اور کیا خاصیت ہوگی ان باغوں کی کہ ان باغوں میں ابھی تو ہم نے یہ دیکھ لی نا چیزیں کہ اس میں چشمے بھی ہوں گے، اس میں پھل ہوں گے، پھلوں کی بھی ہم نے چیزیں دیکھ لی. اب اس کے بعد اور کیا چیز ان میں آئے گی
وہاں ان باغوں میں نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا۔ قاصرات کا ورڈ جو یہاں پہ ہے قصر سے ہے۔ قصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا کرنا۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے روکنا۔ ہم نماز بھی قصر کرتے ہیں نا، سفر میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نماز کو چھوٹا کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قصر کی نماز۔ نماز قصر ہم کر رہے ہیں، چھوٹی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا جو میں نے آپ کو بتایا روکنا بھی معنی ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر کیا مراد ہے کہ وہ باحیا عورتیں، ان کی نگاہیں اپنے شوہروں تک ہی محدود ہوں گی۔ ان کی نگاہیں ایسی بھٹکنے والی نہیں ہوں گی کہ آپ کے ہسبینڈ بھی ہوں لیکن آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، دوسرے مردوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی اور کے شوہر کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کو اس کا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اپنے شوہر پہ آپ کو نہیں آتا، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اپنے ہسبینڈ سے۔ تو وہ عورتیں جو ہوں گی وہ اپنے ہسبینڈ سے آگے کسی اور کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں۔ ان جنتی عورتوں کی جو ہے وہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی کچھ کوالٹیز ہوں گی۔ نمبر 1 کوالٹی تو ہمیں یہاں سے جو پتہ چلی کہ وہ شرمیلی اور باحیا ہوں گی، وہ رکی ہوئی ہوں گی، اپنے جہاں پہ یہ ہوں گی جنت میں رکی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ بے حیائی سے اپنے آپ کو کور کر کے رکھنے والی، اپنے آپ کو سمیٹنے والی، روکنے والی۔ اور کیا ہوگا؟ اپنے شوہروں کے سوا کسی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گی، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب انسان کی دیکھیں آپ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں نا تو پھر آپ کی نظر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے نگاہ۔ ایسی چیز جو ہوتی ہے نا انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے زندگی کا۔ تو آپ کو جب چیز ملی آپ کنٹینٹ ہیں اس پہ، تو آپ دیکھیں یہ چیز انسان کی زندگی میں سکون پیدا کر دیتی ہے۔ میرڈ لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے شوہر سے راضی ہو۔ اگر آپ اپنے شوہر سے ہی راضی نہیں تو انسان کی زندگی کیا بن جاتی ہے؟ ایک اجیرن ہو جاتی۔ لیکن یہ جو سکون ہے نا انسان کو جنت میں ہی حاصل ہوگا، جہاں پہ آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے کسی کو کسی سے کوئی گلے شکوے نہیں ہوں گے۔ جو ملے گا اس وقت آپ کو انسان اس پہ راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ دوسری صفت ان کی بتائی جا رہی ہے کہ یہ کنواری ہوں گی۔ پہلے ہم نے کیا صرف دیکھی تھی؟ نگاہ نیچے رکھنے والی ہوں گی یعنی کہ باحیا ہوں گی۔ دوسری صفت ان کی کیا ہے کہ وہ باکرہ یا کنواری ہوں گی۔ جنوں کے لیے جن بیویاں، کیونکہ ہم پیچھے سے ہی پڑھتے چلے آ رہے کہ انسان اور جن یہ دونوں چیزوں کی اس سورہ میں بات ہو رہی ہے، تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جن ہوں گے پھر ان کی بھی فیملیز ہوں گی وہاں پہ۔ جن مرد ہوں گے تو ان کے لیے جن بیویاں ہوں گی، انسان ہوں گے تو انسان کے لیے انسانوں کی جیسی بیویاں ہوں گی، اور وہ سب کی سب چاہے وہ جنوں کی عورتیں ہوں یا انسانوں کی، وہ سب کنواری ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں خواہ کوئی عورت چاہے وہ کنواری مر گئی یا کسی کی بیوی رہ کے مر گئی یا جوان مر گئی، بوڑھی ہو کے مر گئی، آخرت میں جب یہ سب عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو وہ سب کی سب جوان اور کنواری بنا دی جائیں گی۔ پھر آیت نمبر 58 میں وہ ایسی ہوں گی، مزید کوالٹی اب بتائی جا رہی ہے، تیسری صفت ان کی بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو عورتیں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی۔ مرجان کا ورڈ یوز کیا نا موتی کے لیے، پرلز کے لیے، تو یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہوں گی دیکھنے میں کہ جیسے یاقوت اور مرجان۔ اس میں ایک بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک اتنی کرسٹل کلیئر کی طرح، یعنی کہ اتنی صاف شفاف ہوں گی، یعنی کہ اتنا پیور وائٹ کلر ہوگا کہ آپ کو اس کے پیچھے سے ان کا سکن نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت زمین پر جھانک لے تو آسمان اور زمین کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے۔ ان کے سر کا دوپٹہ
اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کیا بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جنت میں بھی عورتیں جو ہیں وہ دوپٹہ لے کے رہیں گی۔ تو دوپٹہ جو ہوتا ہے وہ حیا کی نشانی ہوتا ہے۔ دوپٹہ جب انسان لیتا ہے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے لیتا ہے، تو جنت کی عورتوں کی خصوصیت بھی یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کورڈ رکھیں گی، دوپٹہ لیں گی اوپر سے۔ یاقوت کا جو ورڈ ہے نا، یاقوت ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو کلر والا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا روبی، تو روبی ہوتا ہے ریڈ کلر کا، تو کلر ہوتا ہے اس کا سرخی مائل کلر۔ مرجان جو ہوتا ہے وہ موتی ہوتا ہے، پرل، پرل کس کلر کا ہوتا ہے؟ وائٹ کلر کا۔ تو یعنی کہ ان کی سکن ہوگی موتی کی طرح، موتی جیسے گلو کرتے ہیں، بالکل کلیئر پیور وائٹ۔ ان کی سکن پوری ایسی ہوگی کہ جیسے موتیوں کے جیسی ہوگی، اور اس کے اوپر جو سرخی ہم نے یاقوت کا یہاں پڑھا، تو ان کے چہرے کی جو سرخی ہوگی، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، دنیا میں بھی دیکھیں ہم تبھی میک اپ کرتے ہیں تو چہرے کے اوپر اپنے کلر لگاتے ہیں، بلش آن یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ اٹس اے سائن آف بیوٹی، اچھا لگتا ہے وہ۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یاقوت سے کہا کہ ان کے جو چہرے کی جو سرخی ہوگی وہ یاقوت کی طرح ہوگی، یعنی کہ پنکش ہلکی ریڈ سی اس میں کلر آ رہا ہوگا وائٹ سکن کے اوپر۔ آیت نمبر 60 بہت خوبصورت آیت ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ احسان دیکھ لیں، پہلے ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں احسان کی، لیکن چونکہ احسان کا درجہ سب سے ٹاپ پر ہے، اسی لیے اس کو ہم جتنا بھی ڈسکس کریں یہ کم ہے۔ اس کو ہمیں اچھی طرح پتہ چل جانا چاہیے احسان ہوتا کیا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا نہ بھی کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ انٹرن اچھا کریں، یہ ہوتا ہے احسان۔ تو یہاں پر اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اچھا کرے گا تو پھر اچھا پائے گا، جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پہلا احسان یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں، کیونکہ دو احسان کے ورڈ یوز ہوئے، ایک احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ، تو یعنی کہ احسان کا بدلہ جو پہلا احسان ہے اس سے مراد نیکی اور اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت اور نیکی مراد ہے، اور اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ایمان پلس عمل صالح، دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسرا احسان جو ہے اس سے مراد ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ۔ تو اس کا بدلہ اور صلہ کیا ہوگا؟ جو بندے نے اوپر پہلے احسان میں کام کیے، نیکی کی، اطاعت کی، اس کا بدلہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 62، اب یہ ہم نے دیکھ لیا خاص جنتیوں کا، اب اس کے بعد یہاں سے شروع ہو رہا ہے عام جنتی، وہی بات جو شروع کی دو ٹائپس میں نے آپ کو بتائی تھی، اب عام جنتی کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 62 میں، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغات اور ہیں۔ پہلے کے جو دو باغ تھے وہ تھے خاص لوگوں کے لیے، یعنی کہ مقربین کے لیے، آپ ان کو مقربین بھی کہہ سکتے ہیں، مقربین بھی ہیں، سابقون بھی ہیں، جو سورہ جو واقعہ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ مقربین بھی ہیں، سابقون ہیں، اور اصحاب الیمین، اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے لوگ۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں جو اس میں آ جاتی ہیں، تو پہلے دو باغ جن کی ہم پڑھ چکے وہ ان کے لیے ہوں گے، باقی کے جو دو باغ اب ہم جن کا پڑھنے جا رہے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں پھر وہی کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 64 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں، اب ان دو باغات کی جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ داہم جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا، کور ہو جانا، اندر بالکل اس کو ہائڈ کر جانا اندر۔ تو ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز رنگ کے ہوں گے کہ وہ سیاہی مائل لگیں گے، دیکھنے میں ایسے لگیں گے جیسے ڈارک بلیک کلر ہے کوئی، کیونکہ آپ نے گرین کو دیکھا ہے نا، کبھی گرین ہوتا ہے اس کو آپ ڈارک کرتے جائیں تو ڈارک گرین جو ہوتا ہے اس میں بلیکش ٹچ ہوتا ہے،
تو اس میں ایک بلیک بلیک سا آپ کو فیلنگ آتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ جنگل میں دیکھ لیں کہ جنگل اگر ہو، فورسٹ جو ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جب ٹریز اتنے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے تھک گرین کلر اگر ہو، تو کیا ایک تاثرات کی طرح کا ایک آپ کو اس میں فیلنگ آتی ہے کہ جیسے رات ہے. پھر آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کے چشمے پڑے تھے، ان کے چشمے کون سے تھے؟ فلوئنگ جو تھے. ہم نے کہا تھا کہ وہ چشمے بہتے ہوں گے، کبھی سٹاپ نہیں کرے گا ان کا پانی. یہاں پر جو چشموں کی بات آ رہی، یہ چشمے وہ ہوں گے جو فوارے کی طرح ابلتے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ اچھلنے والا پانی، نیچے سے جیسے اچھل کے پانی اوپر جاتا ہے، یہ فوارے اس طرح کے ہوں گے. ان کے چشمے جو ہیں فوارے کی طرح کے ہوں گے. پھر آیت نمبر 63 میں، وہاں 68 میں سوری، پچھلی بھی ہم نے آیت میں دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی جو خاص جنتی تھے ان کے لیے بھی پھلوں کا اس میں ذکر تھا کہ ان کے پاس جو پھل ہوں گے وہ 2 طرح کے ہوں گے، 2 طرح کی ٹائپس ہوں گی، ایک پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. جبکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں میں، یعنی کہ ان دونوں باغات میں پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. آیت نمبر 70 میں، اب اس میں بھی عورتوں کا ذکر تھا، یہاں پر بھی. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ سائیڈ بائی سائیڈ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بتائیں کہ ان کی جنت کیسی ہوگی، یہ جنت کیسی ہوگی. فرق کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے، جن کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم بہت ذکر کرتے ہیں اس کا، تقوی. جتنا زیادہ تقوی کسی بندے کے اندر ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے وہ والے باغات کے چانسز ہے کہ اس کو وہ باغات ملیں گے جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہوگا. تو اگر ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اب ہم اس کے نوٹس کریں گے، ہم بعد میں تو ہوتا ہے نا سورہ فنش کرتے ہیں تو اس کی ایک ہم آؤٹ لائن سی بناتے ہیں تھوڑی سی کہ پوائنٹر کی صورت میں. تو اگر اس کو 2 کالم بنا کر، ایک میں ہم وہ جو پہلے والے باغات ہیں جو خاص جنتیوں کے لیے اور عام جنتیوں کے لیے، ان دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ لکھیں گے تو ایک بہت خوبصورت آپ کے نوٹس بن جاتے ہیں. آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ہمیں آگے کسی کو سمجھانا بھی بڑے آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے جو بھی پڑھنا ہے ظاہر ہے اپنے تک تو نہیں رکھنا نا، اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اس کے اندر جو عورتیں ان باغات میں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی اور خوب سیرت ہوں گی. اب خیرہ جو ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے نیک عورت. حسان حسنہ سے ہے، خوبصورت کو کہتے ہیں. تو اہل جنت کی دنیا کی جو بیویاں ہوں گی، اس کے علاوہ ایک دوسری قسم کی عورتیں ہوں گی، یعنی کہ جنت کی حوریں جو انتہائی پاکیزہ کردار والی اور بہت خوبصورت ہوں گی. پھر ان عورتوں کی اب خاصیت، ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گئی وہ عورتیں خوبصورت ہوں گی، خوبصیرت بھی ہوں گی، اور خاصیت ایک ان کی کیا ہے، وہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روکی ہوئی خیموں میں. مقصورہ کا جو ورڈ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پردہ نشین، رکی ہوئی، روکی ہوئی جو ہوتی ہے. جبکہ ہم نے پچھلی عورتیں جو تھیں، جو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ عورتیں 2 باغ والوں کی جو ہوں گی، ان کا ورڈ یوز کیا تھا قاصرات، رکی ہوئی. کیا فرق ہے اب یہاں والی میں؟ یہ ان کی معنی میں آتا ہے اس والی آیت میں روکی ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ رکی ہوئی. ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اپنی ول پہ، they were doing it on their own، کہ وہ اپنے آپ کو خود روک کے رکھتی تھی. یہ والی جو ہیں روکی ہوئی ہیں. یہ ہو سکتا ہے اس میں ان کی اپنی ول نہ ہو، لیکن ان کو روکا گیا. اور وہ جو تھیں وہ عورتیں، وہ خود سے ہی ایسی تھیں، ان کی کوالٹی ہی یہی تھی کہ اس چیز کو اچھا بھی نہیں جانتی تھی، کہ خود سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا. خیام کا جو ورڈ ہے یہاں پہ، یہ کہتے ہیں خیمے کو. تو ہمارے اردو میں بھی اور اسی سے ملتا جلتا بھی ہے خیام اور خیمات، اس سے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے. ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ جس میں کہتے ہیں کہ یہ جو خیموں سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے اور ان کا عرض 60 کی کاؤنٹنگ میں ہوگا. 60، اب یہ نہیں پتہ ایگزیکٹلی 60 کیا ہے،
60 فیٹ ہے، 60 یارڈ ہے، 60 اور تھاؤزنڈز میں آپ کر لیں کہ یہ ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ، لیکن جو بھی کچھ ہوگا برابر وہ 60 کے ساتھ کچھ ہوگا، اور اس کے ہر کونے میں جنتی کے رشتہ دار رہیں گے، رشتہ دار ہوں گے ہر کونے پہ، اور ایک کو دوسرے کا نہیں پتہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں آپ کی پرائیویسی نہیں ہوگی، پرائیویسی بھی ہوگی ساری وہاں پہ۔ پھر آیت نمبر 74 میں بتایا جا رہا ہے انہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا، ان ٹچڈ ہوں گی یہ، اور یہ بالکل اسی طرح جس طرح پچھلی ہم نے اس میں دیکھا تھا عورتوں کا کہ وہ ان کو بھی کسی انسان جن نے نہیں چھوا ہوگا کبھی، تو وہی یہاں پر بھی چیز ہے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ جو اس والی جنت میں ہوں گے، ان کے قالین کیسے ہوں گے؟ گرین اور نفیس نادر قالینوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور ان کے ہم نے کیا دیکھے تھے؟ ان کے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں نا، ڈسکرائب ہی نہیں کیے۔ ان کے قالینوں کا اللہ تعالیٰ نے صرف استر بتایا ہے کہ ان کا استر ہی اتنا خوبصورت ہوگا، تو پھر ٹاپ لیئر پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ یہاں پر جو قالین کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی خاصیت کہ وہ سبز رنگ کے ہوں گے، اور عبقری کا ورڈ جو یوز کیا گیا نا، عبقری ہوتا ہے جیسے نادر، عجیب اور انہونی، حیران کر دینے والی چیز۔ تو بیسکلی یہ ورڈ نکلا ہے ابکر سے۔ تو ابکر عربیوں کے جو ٹائم میں جب اس کو کہا جاتا تھا عرب میں، ان کی زبان کا حصہ ہے، جیسے وہ کہا کرتے تھے جنوں کا جو کنگڈم ہوتی ہے، جنوں کا دار سلطنت، تو جنوں کی کنگڈم کو کہتے تھے ابکر۔ اسی طرح آپ مثال لے لیں، جیسے کہ ہماری اردو میں ہماری کہانیاں ہوتی تھی بچپن میں، تو بچوں کے لیے وہ پریوں کی کہانیاں ہم پڑھتے ہوتے تھے، تو اس میں ورڈ آتا تھا نا پرستان، جہاں پہ پریاں رہتی ہیں، حالانکہ میک بلیف چیز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو ابقر بھی ایسی ہی ایک میک بلیف چیز، انہونی چیز، یونیک چیز جو انسان کو حیران کر دے۔ حسان کا ورڈ ہے، ہم نے ابھی پیچھے دیکھا، حسان خوبصورت کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت اس کی آیت نمبر 77، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لاسٹ آیت ہماری اس سورہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارک جو ہے برکت سے ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر، ایسی چیز جو گرو کرے، ملٹی پلائی ہو، 3 ٹائم مور، 4 ٹائم مور، بس گرو کرتی جائے۔ اور اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ برکت میں دوام ہوتا ہے، ہمیش کی ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز آتی، برکت میں بلندی۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر اس آیت میں؟ بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام، جو عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ جس کا نام ہی دیکھیں اتنا بابرکت ہے، تو پھر اس کی ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ جیسے ہم نے ابھی کہا تھا نا کہ جس کا استر ہی نیچے اتنا خوبصورت ہے، تو اس کی اوپر لیئر کیسی ہوگی۔ تو جس کے نام کے ساتھ ہی برکت مل جاتی ہے اتنی، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ میں خود کتنی ہوگی، کہ وہ خود کتنا بابرکت ہوگا، کتنا جلال والا، کتنا عظیم۔ اس میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا، تو ہر نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتے تھے تو تھوڑی لاؤڈ آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ جب یہ کہتے تھے تو اس کے بعد آگے ایک پڑھتے تھے، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد۔ اور اس میں کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سلامتی ہیں، آپ برکت والے ہیں، آپ ذوالجلال، آپ والاکرام ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد ہمیں بھی یہی پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز کے بعد جب آپ سلام پھیریں، اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ کہہ کے آپ اس کو پڑھیں۔
دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کا نام ہی اتنا بابرکت ہے تو اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں، کھانا کھانے لگیں، آپ کوئی چیز پڑھنے لگیں، اپنی کوئی پڑھائی شروع کرنے لگیں، آپ گھر کا کوئی کام کرنا شروع کریں، باہر کا کوئی کام کرنا شروع کریں، تو آپ اس سے پہلے کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ جس کام پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جاتا ہے نا تو وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی چیزوں میں دوام ہو، آپ کی چیزوں میں ہمیشگی کی ہو اور آپ کی چیزیں گرو کریں، تو آپ اللہ کا نام لے لیں اس چیز پہ۔ کھانے پینے پہ بھی، کھانا بناتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، آپ کے کھانے میں برکت پڑ جائے گی۔ اپنے کھانے کے وقت بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے نام سے اس کی برکت آپ کو دیتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے جب آپ بسم اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کام میں خیر و برکت آ جاتی ہے، ہر طرح کی خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے، اور اس کے جو اس کی خصوصیات یا اس کی جو چیزیں خیر اچھی چیزیں ملنی ہوتی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں بسم اللہ پڑھنی۔ کچھ چھوٹی چھوٹی پوائنٹر میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑے سے کر لیتی ہوں۔ آپ کو ویسے تو ہم سب کو پتہ ہی ہیں یہ چیزیں، کہ جیسے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہی آپ کہہ لیں کہ ہوم ورک تو نہیں ظاہر ہم آپ کو دے سکتی میں اس طرح سے، لیکن یہ کہ اٹس انٹرسٹنگ چیز ایک ہوگی کہ آپ سب اپنے اپنے نوٹس میں لکھیں، نوٹ بک میں، کہ ہمیں کب کب بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے یا کب کب بسم اللہ میں پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں آپ لوگ لکھ کے آئیں تو دیکھیں کہ پھر ہم اس کو اکٹھے ڈسکس کریں گے۔ ایک تو چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کرنے ہوتے ہیں، آپ رات کا ٹائم ہوتا ہے پھر آپ اپنے اس وقت دروازے بند کرتے ہیں، بلائنڈز ہوتے ہیں، بلائنڈز کو یا کرٹن آگے کرتے ہیں، تو اس وقت آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے جب جس دروازے کو بند کرتے ہیں نا تو اس دروازے سے شیطان انٹر نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اس کو آؤٹ کر دیا بالکل۔ اور سیم وے میں آپ اسی طرح ہی جب آپ نے اپنے کرٹن آگے کر رہے ہیں، بلائنڈز کو بند کر رہے ہیں، یا ایون اپنی لائٹ سوئچ کو آپ آف کر رہے ہیں تو بھی آپ بسم اللہ پڑھیں۔ پھر اسی طرح رات کو یا کسی ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو ننگا نہ رکھیں، اس کو کور کریں، اور کور کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی، تو اس میں خیر و برکت ایڈ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں تک ہے کہ کھانوں کو ننگا مت چھوڑو، ان کو کور کر کے رکھو، اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا کور کرنے کے لیے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں یا آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی لیکن آپ کی وہ فوڈ پڑی، اب آپ نے اس کو کور کرنا ہے، تو اس کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو ایک چھوٹی سی سٹک رکھ دو، پینسل رکھ دو، کوئی سپون اس کے اوپر آپ ایسے لمبا سا رکھ دیں، کوئی بھی چیز ایسی ایک سٹک اس کے اوپر رکھ دیں تو وہ بھی ایک طرح سے اس کے لیے کام کرتی۔ تو کچھ بھی جو چیز آپ نے کرنی ہے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح اپنے کپڑے بھی جب انسان چینج کرتا ہے اس وقت بھی آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو باقی میں آپ کے لیے چھوڑوں گی، میں اس سے زیادہ ڈسکس نہیں کروں گی، کیونکہ میں چاہوں گی آپ لوگ بھی اپنے اپنے سوچیں کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں لازمی بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمیں کھانے پینے کا ہی مینلی پتہ ہے، کھانے پینے پہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کو اتنا زیادہ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو وہ آپ سب آئیں گے تو انشاءاللہ سب کے پوائنٹس پھر آپس میں ہم لوگ ڈسکس کر کے اس پہ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سب اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں یہ سورہ، اتنی خوبصورت سورہ جس کو ختم کرنے کی توفیق عطا کی۔ بے شک ہماری طاقت تو نہیں تھی، ہماری ہمت نہیں تھی، ہماری نہیں تھی کہ ہم اس کو کر سکتے، اللہ کی ذات ہے جس نے ہمارے لیے اس کو پاسیبل کیا۔ اللہ نے ہمارے وقت میں برکت دی کہ ہم نے اس کو اتنے خوبصورت مہینے رمضان سے پہلے ہم نے اس کو ختم کیا۔ تو جو بھی کچھ ہے اللہ ہی کی بدولت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، ہمارا پڑھنا آنا، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔